السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے دنیا میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جمعہ کا مبارک دن، حدیث شریف میں لکھا ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، ناجائز بولو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جمعہ کے دن مانگی جانے والی دعا کو بولو رد نہیں فرماتے، بلکہ اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لینا چاہیے جمعہ کے مبارک دن میں اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہر آنے والا دن ہم سب کے لیے جانے والے دنوں سے اچھا بنائے۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید الفطر سے بھی افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور ابھی آنے والی عید عید الاضحیٰ، جمعہ کا دن عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں سن لو، جس نے جمعہ کے دن اپنے رب کو راضی کرنے کا اہتمام کیا، جس نے جمعہ کے دن بھلائی کے کام کرنے کا اہتمام کیا، جس نے جمعہ کے دن اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا اور اپنی ذات کو گناہوں سے بچاتا
بچاتا رہا، اپنی ذات کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچاتا رہا، صرف ایک دن اس نے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لیا اور ایک دن اس نے اپنی ذات کو گناہوں سے بچا لیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس کے لیے دوسرے 6 دنوں میں نیکی کرنا آسان فرما دیں گے اور گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ بولو نیکی کی توفیق کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کون نیکی کی توفیق دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بولو کون دیتا ہے؟ صرف ایک اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے بولو کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے کوئی نیکی نہیں کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے کسی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیکی کی طاقت عطا نہ فرما دے وے، ہمیں گناہ سے بچنے کی قوت عطا نہ فرما دے وے، تب تک ہم گناہ سے بھی بچ سکتے نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز، ایک آدمی جمعہ کے دن صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی صرف 1 تسبیح باقی دنوں میں 1000 تسبیح پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، بولو گزرا کہ نہیں گزرا؟ ایک وہ دن تھا ہماری زبان پر یہ بات تھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پھر ایک وہ دن بھی آیا ہماری زبان پر یہ بات آئی رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر ایک وہ دن بھی تھا کہ ہماری زبان پر یہ بات تھی رمضان کا مہینہ جانے والا ہے، پھر ایک وہ دن بھی آ گیا کہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے، اور ہم سب کا عقیدہ قیامت کے دن پر ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، پوری دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اگر باقی کوئی رہے گا تو بولو کون رہے گا؟ ایک اللہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ورنہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز فانی ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس میں سے ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، قیامت آنے سے پہلے پہلے وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ اور بولو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ابھی ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، دیکھو فوراً دوسرا رمضان کا مہینہ سامنے آ جائے گا، ہمیں پتہ بھی بولو چلے گا نہیں۔ وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت ٹھہرتا نہیں، وقت کسی کا انتظار کرتا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا وقت قیمتی گزاروں اور دنیا میں جیوں تو ایسا جیوں کہ لوگ مجھے یاد کرے
اور مروں تو ایسا مروں کہ مرنے کے بعد بھی میرا نام زندہ رہے۔ بولو ہر انسان چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ عزت سے جینا بھی چاہتا ہے اور عزت سے مرنا بھی چاہتا ہے۔ کوئی آدمی ذلیل ہونا بولو چاہتا نہیں ہے۔ اور عزت اور ذلت کے فیصلے بولو کس کے ہاتھ میں؟ زور سے بولو، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون عزت دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ذلیل کون کرتا ہے؟ اللہ ذلیل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے بولو نہیں کر سکتی ہے، اور جسے میں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے بولو نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے کہ عزت اور ذلت بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں، علماء جانتے ہیں ان کی کتاب فارسی زبان میں بڑی زبردست ولی کامل ہیں، بڑے زبردست ولی کامل، اور ان کی کتاب بھی بڑی زبردست ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ پاک جس بندے کو ذلیل کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس بندے کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی کمزوریوں کو کبھی نہیں دیکھتا، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ویسا ہے، فلانا ایسا، فلانا ویسا۔ اس کی یہ حرکت اسے ایسا ذلیل کر دیتی ہے کہ وہ کسی کو منہ بتانے کی بھی بولو قابل رہتا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف دو کاموں کی نیت کروانا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ چلا گیا ہے، ہم اپنی زندگی میں دو کام کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اگر یہ دو کام ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں موت تک کرتے رہے، دنیا والے ہماری عزت کرے یا نہ کرے، بولو عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ دنیا والے ہم سے محبت کرے یا نہ کرے، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا والے ہمارا اکرام کرے یا نہ کرے، دنیا والے ہم سے خوش ہو یا نہ ہو، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ چلا گیا تو بولو نمازیں تو معاف نہیں ہو گئی، نمازیں ہمیشہ پڑھنی ہیں۔ صرف ہم رمضان کے مسلمان نہیں تھے، اسی لیے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی تراویح کو بھی پڑھا، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ قبول فرمائے، روزے بھی رکھے اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، تراویح کو بھی قبول فرمائے، اور بھی بہت سے نفلی صدقے کا اہتمام کیا، زکوٰۃ کا اہتمام کیا، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ تو عید آئی تو بولو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ اللہ نے خوشی کا دن ہمیں نصیب فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے زندگی ایسی گزارو جیسے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، زندگی ایسی گزارو جیسے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، تو موت ایسی آئے گی جیسے عید کا دن ہوتا ہے۔ عید کے دن بولو کوئی ٹینشن ہوتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیں اللہ نے خوشی دی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو موت کے دن خوشی مل جائے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ تو دو کام کی نیت۔ سب سے پہلا کام بولو 5 وقت کی نماز۔ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو، اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عزت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑے مقام والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو میرے بھائیو، ہم اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے، اللہ کو اپنا بنائیں گے، اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ آج ہماری زبان پر تو یہ بات ہے کہ کیسے دین آئیں گے، آئندہ کیسے دین آئیں گے۔ میرے بھائیوں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی دین آئیں گے۔ اگر اعمال درست ہیں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتوں کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو عزت دے تو بولو عزت کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے ہوتا ہے۔ کوئی ذلیل ہوتا ہے تو ذلیل ہونے کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے ہوتا ہے۔ تو زمین پر تمہارے جیسے اعمال اللہ رب العالمین آسمان پر ویسے ہی فیصلے کریں گے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں وہ دن ہمیں نصیب ہو جائیں گے کہ ہمیں خوشیاں ملے گی ہماری ذات سے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آج ہوتا ایسا ہے ہماری ذات سے اسلام کو نہ ماننے والے لوگ
اسلام سے متاثر تو کیا ہوتے بلکہ اخلاق اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اسلام سے بھی بدظن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز پڑھو گے اللہ پاک زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے گا، نماز پڑھو گے روزی میں برکت نصیب فرمائے گا، نماز پڑھو گے سب سے بڑا انعام، مرنا ہے ہر کسی کو دنیا چھوڑ دینی ہے، موت آئے گی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ ملک الموت خود کلمہ پڑھا نہ لیوے اور ہم کلمہ پڑھ لیوے، اس کے بعد ہمارا دنیا سے جانا ہوگا۔ پہلا کام بولو کون سا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے بولو ویسا بھرو گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی پر زیادتی کرنے والے، کسی پر ظلم کرنے والے کبھی بولو سکون و اطمینان سے سو سکتے نہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون کو چھین لیتے ہیں، انہیں زندگیوں میں کبھی راحت بولو مل سکتی نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتقی دعوت المظلوم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے، کسی جماعت کا یا کسی علاقے کا اسے گورنر بناتے یا کسی عہدے پر اسے قائم فرماتے، کسی عہدے پر اسے فائز فرماتے، سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ عہدہ چاہنے والے کو بولو ہمارے نبی عہدہ دیتے نہیں تھے، نہیں چاہتا تھا اس کو ہمارے نبی عہدہ ضرور دیتے تھے، اس لیے کہ چاہنے پر اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی ہے، نہیں چاہا ہے پھر ملا ہے تو اللہ پاک پھر کھولتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین خود مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود مدد فرماتے ہیں۔ تو ہمارے نبی جب بھی کسی علاقے کا حاکم بناتے کسی آدمی کو یا کسی عہدے پر قائم فرماتے، کسی عہدے پر فائز فرماتے، تو سب سے پہلی نصیحت ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی تھی، کسی مظلوم کی ہائے مت لے لینا، کسی مظلوم کی بد دعا مت لے لینا، مظلوم کی بد دعا تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بولو بے شک اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے نافرمانی کی ہی نہیں تھی، اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا زمین ہمارے گناہ کو ریکارڈ کر لیتی ہے، زمین کو بھی اللہ پاک وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے، سزا ملنے سے پہلے موت نہیں آتی۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، آج سے نیت کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر بولو کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جس مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے یہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو سب سے پہلا کام جوانوں سے میں کہوں گا، اللہ نے تمہیں کتنے اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچایا، تمہارے بوڑھے باپ کے سامنے تم بیٹے ہو، ان کے سامنے اف تک مت کرنا، قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر اف تک کیا،
اللہ رب العالمین جہنم کا فیصلہ فوراً فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا، جس نے کسی پر ظلم کیا، ذاتی کا معاملہ کیا، کسی پر ذاتی کی، ارے سامنے والا کمزور ہے، کچھ بول نہیں سکتا، سامنے والے کے ساتھ کوئی سپورٹر نہیں ہے، لیکن پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ پکڑتا ہے تو بولو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا سکتا؟ دنیا کے اولڈ تعویذ والے باپو ظالم کو بولو بچا سکتے نہیں ہے، دنیا کے اولڈ ڈاکٹر ظالم کو بولو بچا سکتے نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی میں بہت گھماؤں، بہت میں نے سفر کیے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمی کو تلاش کیا، لیکن مجھے اپنی زندگی میں 2 آدمی کبھی نہ ملے۔ نمبر 1، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، یعنی ظالم پر اللہ کی پکڑ ضرور آئی ہے۔ اور نمبر 2، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔